ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے قادیانی سے 2 سوال کیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو؟ کہا جی بالکل بالکل بالکل۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا انہوں نے کہ آپ یہ بھی مانتے ہو کہ نبوت کامل ہو چکی ہے، اللہ کے جو احکام کامل ہو چکے ہیں؟ کہتا ہے بالکل بالکل بالکل۔ تو پھر ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے وحی کی ضرورت بتاؤ۔ ایک گلاس میں آپ نے پانی بھرا، اب وہ پانی نوک تک آ گیا ہے، تو اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں پانی کیوں بھر رہے ہو آپ؟ یہ تو چلو ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی تھی، قرآن سے سند چاہیے تو پھر آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے سند دے دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا مہر لگا دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نبی ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کی۔ اب اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کی، لیکن ایک طرف سے ایک اور انبیاء کو بھیج رہا ہے، جیسا کہ قادیانی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ اسے نبی مانتے ہیں، ایک طرف اسے نبی بنا کر اس کی طرف اپنی رحمتیں، اس کی طرف اپنے وحی بھیج رہا ہے۔ اللہ تو اب جھوٹ نہیں بولے گا نا، تو کچھ خدا کا خوف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بات لکھ دی ہے قرآن پاک میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمتیں اور تمہارے اوپر جو نازل کیا ہوا دین تھا تمام ہوا۔ کس کے اوپر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے، قرآن سے سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی مہر لگا دی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے خود نے بھی یہ اقرار کیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، ویسے آئے گا تو نہیں، حضور کو بھی پتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، نہ کہ غلام احمد قادیانی کا نام لیا۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا انہوں نے تو، لیکن انہیں بھی معلوم تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں بھی صاف لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ گلاس میں پانی فل ہو چکا ہے، تو اب مجھے ذرا پانی کی ضرورت بتاؤ۔ اگر آپ پانی اس میں اور ڈالو گے تو وہ نیچے گرے گا، نیچے گرے گا تو ضائع ہوگا۔ اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والے اگر نبوت کے گلاس میں اپنی نبوت ایڈجسٹ کریں گے تو وہ نیچے گرے گی اور ضائع ہی ہوگی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں کو ضلالت دکھائے گا۔ انشاءاللہ یہ ذلیل ہوں گے کہ جنہوں نے ختم نبوت پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے۔